نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم سامعین کرام، قربانی ایک مختصر لفظ ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات اور مختلف انداز میں پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں الجھا ہوتا ہے، اسے قدم قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ مثلا انسانی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے، جو قرب الہی اور کیفیت تقوی کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ قرب الہی کیفیت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اطاعت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون یا ان کا گوشت نہیں چاہیے، بلکہ وہ اپنے بندوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکام کی کس قدر پابندی کرتے ہیں، اور کس طرح ضرورت کے وقت قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اسی صفت سے انسان نیک اعمال کو ترجیح دے کر انہیں اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کو تقوی کی صفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہی روزے جیسی اہم ترین عبادت کا مقصد قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی ہی نذریں یعنی قربانی قبول کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا ہے، اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رضائے الہی کے حصول میں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، یہی قربانی ہے۔ اس سے ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مقصد زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے۔ یہ دراصل انسان کی عملی زندگی کا ایک امتحان ہے، جس سے اس کے اندر نکھار اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جو شخص جس قدر آزمائش سے دوچار ہوگا اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دے گا، وہ شخص اسی قدر اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا عزیز تر بندہ ہوگا۔ قربانی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے جو بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور اسے سنت ابراہیمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اور قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس سے جتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے، وہ اسی طرح اپنے محبوب کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس سرزمین کائنات پر رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں بے شمار عاشقوں کے عشق کی رنگینیاں، دل فریبیاں
اور جلوہ سامانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ عقیدت و محبت کی انگنت کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اور عشق کے جنون میں ڈوبے، تخت و تاج، مال و اسباب لٹا دینے والے، پتھروں چٹانوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنے میں اپنی تمام تر جد و جہد خرچ کر دینے والے عشق کے شہنشاہوں کی ہزاروں داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں، مگر فدائیت و للہیت، استقامت اور ثابت قدمی اور آزمائش سے لبریز دل اور سبق آموز اور کبھی نہ بھلائی جانے والی داستان جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور جو ایثار و قربانی، اطاعت ربانی اور اللہ کے مرضی کے مطابق اطاعت کا جذبہ اس عاشق الہی میں ملتی ہے، کائنات کے دوسرے محبت کرنے والے اس سے بہت دور ہیں۔ اس عاشق نے اپنے محبوب کی تلاش میں حسین کائنات اور اس کی گل افشانیوں کو چھان مارا۔ اس تلاش و جستجو میں اچانک ان کی نگاہ ایک تاریک شب کی سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے ایک ستارے پر پڑی تو خوشی سے ان کا حسین چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی زبان پر یہ کلمات آ گئے، ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ مگر جو ہی ستارہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہوا، فوراً ان کی زبان حرکت میں آئی اور صاف طور پر انہوں نے لا احب الآفلین کہہ کر بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے روشن چاند دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا تو انہوں نے اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی روشن صبح نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کشائی کی تو ایک چمکتا دمکتا آفتاب اپنی تابناکی کے ساتھ رونما ہوا۔ اس کے انداز اور بڑے پن کو دیکھ کر وہ ان الفاظ میں بول اٹھے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مگر یہ کیا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس سے بھی بیزاری ظاہر کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس عاشق نے اپنے خالق و مالک کو ڈھونڈ لیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے موحد ہونے کا یعنی اللہ کو ایک ماننے والا کا اعلان کیا تو سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر جگہ آپ علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرتے چلے گئے۔ بت پرست گھرانے کا ہوتے ہوئے بت شکن ہونے کے سبب انہیں بادشاہ وقت نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا، مگر یہ ہوا کہ جو آگ شعلہ اگل رہی تھی وہ آپ کے لیے گلشن رحمت بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو ایک نیک اولاد عطا کی، لیکن پھر اس کے معاملے میں بھی آزمائش کی۔ انہیں تو پہلے ایک وادی میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ جب اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہو گئے اور یہ لڑکا جب دوڑنے کھیلنے کی عمر کو پہنچا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب وہ لڑکا دوڑنے کھیلنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بچے نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جذبات اور خواہشات کو پیچھے رکھ کر اس عظیم قربانی کی انجام دہی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کی اطاعت کا یہ جذبہ بے حد پسند آیا اور فرمایا، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا مقصد تو اس جذبہ اطاعت کو دیکھنا تھا، بچے کی قربانی مقصود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔
سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، مگر انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ ایسی ہی قربانی سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا۔ جب تک قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی رہے گی تب تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے، اور جب بھی عید الاضحیٰ کا تاریخی دن آئے گا لوگ ان کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں وہ اطاعت الہی کے لیے قرب الہی کی راہ اپنائیں اور اس راہ میں قربانی دینے پر تیار رہیں، کیونکہ آج بھی آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔